بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کن کن لوگوں نے کس کس طریقے سے اپنی جانیں دیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ شیطان نے کس انداز سے اپنے کارندوں کے ذریعے یا خود اس طرح بہکایا لوگوں کو کہ وہ مخالفین کی جان تک لینے سے باز نہ آئے۔ یہ سیریز جاری ہے۔ کل اس سیریز کا پہلا واقعہ ختم ہوا تھا، اس قاتل کا نام تھا قابیل، مقتول کا نام تھا حضرت حابیل۔ آج دوسرا واقعہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور میرے اپنے دل سے بڑا قریب ہے یہ واقعہ، بہت بڑا زبردست، یعنی ظاہر قرآن مجید کا ہر واقعہ کی اپنی شان ہے، میرے دل سے بڑا قریب ہے۔ یہ واقعہ ایک اور نبی اللہ سے متعلق ہے، لیکن یہ واقعہ شروع ایک اور ہستی سے ہوتا ہے جن کے نام پر ہم قربان ہوں۔ تو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ سے، عیسی ابن مریم، جناب مریم سلام اللہ علیہ کی کیا شان ہے جناب مریم کی، اور آپ سنیے گا تو آپ اس کا لطف لیں گے۔ تو معاملہ، یہ واقعہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی تو وہ اس بیٹے کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیں گے، کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے گا۔ اس زمانے میں مخصوص طریقہ کار بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے لیے مخصوص کرنے کا کیا مطلب، یہ انہوں نے منت مانی تھی۔ اب ولادت بعد سعادت کسی بیٹے کی نہیں ہوئی بلکہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی ہوئی۔ پھر بھی ان کی والدہ نے اس منت کو پورا کیا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے، میں اس کو پورا کروں گی، اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ لیکن ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ خاتون تھیں چکے، تو کسی نہ کسی کو ان کی کفالت کرنا تھی۔ خاندان بڑا مقدس تھا، جناب مریم سلام اللہ کا خاندان۔ تو جو طریقہ کار ہوتا تھا کہ جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس نے کسی عبادت گاہ میں جانا ہے، وہاں رہنا ہے، سارا سلسلہ۔ عبادت گاہ کے جو منتظمین تھے ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا اس بات کا کہ اس بچی کی، جو کہ جناب مریم تھی، ان کی کفالت کون کرے گا، کون ان کی کفالت کرے۔ بات چیت ہوتے 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 جب مسئلے کا حل نہیں نکلا، سب خواہش مند تھے، نوبت قرآن اندازی تک آئی۔ ابھی اگلا پہلو بڑا زبردست ہے، نوبت قرآن اندازی تک آ گئی۔ سب نے اپنے اپنے نام کا قرآن ڈالا۔ قرآن کس کے نام نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن نکالا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام، جو کہ خود نبی اللہ ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس طرح اس واقعے کے نتیجے میں وقت کا نبی ایک صدیقہ کا کفیل بن گیا ہے نا، وقت کا نبی۔ اور یہ میرا جملہ نہیں، یہ قرآن مجید نے سورہ مائدہ کی آیت، اس میں جملہ جناب مریم کے لیے استعمال کیا، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، جناب مریم کے لیے قرآن مجید نے کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ تھیں۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ آیا کفالت کا معاملہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کا۔ عبادت گاہ میں رہتی، عبادت کرتی، عبادت و ریاضت میں مصروف رہتی، گوشہ نشین رہتی۔ زکریا علیہ السلام آتے وہاں پہ، چونکہ کفالت ان کا ذمہ تھا۔ زکریا علیہ السلام ایک عجیب منظر دیکھتے، جب بھی اس عبادت گاہ میں آتے تو اکثر اوقات ایک عجیب منظر دیکھتے۔ کیا وہ منظر؟ یہ دیکھتے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس ہر قسم کے میوہ جات ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ بے موسم کے بھی میوہ جات ان کے پاس ہیں، جناب مریم کے پاس۔ حالانکہ جناب مریم کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے ذمہ دار تو جناب زکریا تھے، تو وہ تو جانتے تھے کہ میں نے تو نہیں دیے یہ کیسے ہیں، اور یہ بے موسمی میوہ جات۔ اور ظاہر ہے 21ویں صدی تو نہیں ہے نا کہ جب کوئی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہوگا، جہاز میں پھل آتے ہوں گے، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہوگی کہ بے موسم کا پھل یہاں پہ کیسے، یہ ہے کیسے۔ اب اگلا جملہ بھی بندہ قربان ہو جائے اس پر، کہ جب جناب زکریا حیرت سے جناب مریم سے سوال کرتے تھے کہ اے مریم، تمہارے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے، یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ جناب مریم سلام اللہ نے جواب دیا، زکریا علیہ السلام نے پوچھا کون لاتا ہے؟ جناب مریم نے کہا مجھے تو اللہ ہی کھلاتا ولاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کھلاتا ولاتا ہے۔ اب یہ سارے معاملہ اس طرف ہے۔ حضرت زکریا عمر کے اس حصے میں تھے کہ جہاں پہ مطلب گویا جسم پر راشہ طاری ہو، بڑھاپے کی انتہا پر تھے۔ ظاہر زوجہ بھی عمر کے اسی حصے میں تھی، اور زکریا علیہ السلام اس بات پہ ذرا مغموم رہتے تھے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ابھی ایک دو تین واقعات پیرالل چل رہے ہیں۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ پیدائش ہوئی ہے، کفالت جناب زکریا کر رہے ہیں، اور جناب زکریا اس بات میں مغموم ہے کہ ان کے ہاں
کوئی اولاد نہیں تھی جو ان کا وارث بنے، جو ان کے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کوئی سامان کرے. تو اب یہ جو سارا منظر انہوں نے دیکھا، جو کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بے موسم کے پھل، اور جناب مریم کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. تو ایک روز ان کے دل میں خیال آیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ اے اللہ یا اے رب، جو رب مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی تو اولاد دے سکتا ہے. یہ خیال ہے ان کے ذہن میں. اس خیال کا دل میں آنا تھا، جناب زکریا محراب میں اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، نماز میں اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کرنے لگے. یہ سب قرآن کی آیات کا ترجمہ مفہوم ہے. اب آیت کا ترجمہ سنیے کہ جناب زکریا علیہ السلام نے کس انداز سے دعا کی. آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے عرض کیا، ابھی ایک نبی کی دعا ہے قرآن میں لکھی ہے، انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار میری ہڈیاں تک کھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں، اپنی قوم کے گمراہ ہونے کا یا اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے. میری زوجہ بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے. ایک نبی اللہ دعا کر رہے ہیں. آگے فرمایا ایک ایسی اولاد عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا دے. زکریا علیہ السلام نے دعا کی، جناب مریم کا احوال دیکھا تھا، زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر قرآن مجید میں سارا مکالمہ آیا. بس یہاں پر یہ دعا ہوئی تھی، جواب دیا گیا، جواب بھی قرآن میں آیا. جواب کیا دیا گیا؟ پس اس ذات نے جو کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، اس رب نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. اس کے فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کی دعا کا جواب دیا. جواب کس انداز سے دیا یہ بھی آیت میں آیا. فرمایا جواب نے فرشتوں نے آواز دی، جبکہ وہ زکریا علیہ السلام جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. نام بھی بتایا، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. اس پر سرداری، اس پر بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا، صالحین میں شمار ہوگا. اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی. اس کی مزید تفصیلات ہیں سورہ مریم میں. کچھ اس طرح بیان ہوا، اے زکریا ہم سورہ کہف ہم نے یکم رمضان سے شروع کیا اگر آپ کے ذہن میں، ہم نے انہیں سلایا، ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی، ہم نے ان کو کروٹیں بدلائیں، ہم نے ان کو نہیں سلایا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا. روز محشر ہم اس طرح اٹھائیں گے، روز محشر ہم سب کو ایسے اٹھائیں گے. یہاں بھی کہا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، ہم ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. لڑکے کا ڈیٹیلز، لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. عرض کیا اب یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے مکالمہ، اور عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. تب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے یہ میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے. میں پھر لے کر جاؤں سورہ کہف، سارا واقعہ بیان ہوا، اور پھر کہا ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تمہیں سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کی بات کوئی بڑی عجیب سی بات نہیں، ہمارے لیے عجیب سی بات نہیں ہے. یہاں بھی کہا کہ ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے یہ میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے. آگے کا جملہ سنیں، ایسا ہی کہا کہ میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے بھی تو پیدا کر چکا ہوں، میں تجھے بھی تو پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. ہم آپ کو بھی تو پیدا کر چکے ہیں جبکہ آپ کوئی چیز نہ تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اس خوشخبری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی. کیا یہ سارے کا سارا مکالمہ قرآن پاک میں ہے. زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، یعنی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی علامت، کوئی ایسی سائن جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بیٹا ہوگا، نام یحییٰ ہوگا، نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا، ضابط ہوگا. زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کوئی نشانی مقرر کر دے، کوئی علامہ جس سے مجھے پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ نے نشانیاں عطا فرمائی. کیا نشانیاں ہیں؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.